الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، قرآن مجید کے 5ویں پارے کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مختصر سی آیت ہے، لیکن اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر، سزا دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور مان لو، ایمان لے آؤ۔ شکر بنیادی انسانی اوصاف میں سے ہے۔ بعض اردو تراجم میں آپ شکر کا سادہ ترجمہ بھی دیکھیں گے، احسان ماننا، یعنی اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، آپ پر کوئی احسان کیا ہے، آپ کو کوئی فیور دیا ہے، تو اس کو مان لینا کہ یہ اس کا مجھ پر احسان ہے۔ اور یہ بالکل بیسک سطح سے لے کر بلند ترین سطح پر ایک اخلاقی انسانی روش ہے۔ اگر انسان میں ہے تو وہ انسان کہلانے کا حقدار ہے، اور اگر انسان اس بیسک وصف سے محروم ہے تو سچ پوچھئے وہ انسان کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے۔ ہمارے دین میں شکر کا کیا مقام ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اگر آپ قرآن مجید کے مسلسل پڑھنے والے ہیں، اس کی مسلسل تلاوت کرنے والے ہیں، قرآن مجید کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنے والے ہیں، قرآن مجید سے ہدایت اخذ کرنے کے طالب ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید میں شکر کا بہت اونچا مقام ہے۔ شکر کا لفظ جو ہے یہ آیا ہے اور بھی بہت سے مفاہیم کے لیے، مثلا دابۃ الشکور، یہ کہتے ہیں اس جانور کو کہ جو اپنے مالک کا، جو اس کو چارہ ڈالتا ہے، جو اس کی ٹہل سیوا کرتا ہے، اس کا شکر گزار ہوتا ہے۔ مثلا کتا بھی اپنے مالک کو دیکھ کر دم ہلاتا ہے، گائے، بھینس، بکری اپنی سیوا کرنے والے کو دیکھ کر خاص طرح سے آواز نکالتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس کی ایک شکر گزاری ہے، اور دم ہلاتی ہے، سر ہلاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شکر گزاری کی روش ہے جو اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو بھی عطا کی ہے۔ پھر عیناً شکرا، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور عین چشمے کو بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں میں کامن وصف کیا ہے کہ ان میں سے پانی پھوٹتا ہے۔ آنکھ جب روتی ہے تو اس سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے، اور چشمے سے بھی پانی پھوٹتا ہے۔ عیناً شکرا یعنی وہ چشمہ یا وہ آنکھ جس میں سے پانی پھوٹ رہا ہے، یعنی ایک جذبہ جو ہے وہ شکر کے ذریعے سے پھوٹتا ہے کہ انسان اپنے محسن کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے احسان کو ریکگنائز کرتا ہے، اس کے فیور کو تسلیم کرتا ہے، تو یہ شکر ہے۔ اس لفظ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے قرآن مجید میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت جو ہے وہ شکور ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ترجمہ اس کا کرتے ہیں قدردان، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا شکریہ تو نہیں ادا کرتا، ہم اس کو کوئی فیور نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کائنڈنس، اس کی مہربانی کا یہ مظہر ہے کہ وہ اپنے بندوں کی قدر کرتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ایک جذبے کا ظہور ہے نا، ایک جذبے کا اظہار کرنا ہے۔ جیسے شرمندگی کا اظہار بھی انسان آنسوؤں سے کرتا ہے، خوشی سے بھی انسان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور غم سے بھی انسان کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ تو شکر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک جذبے کا اظہار ہے کہ جب یہ علیحدہ استعمال ہوگا تو یہ کسی کی قدر کرنا، کسی کے فیور کو ماننا، کسی کے احسان کو ماننا، وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے آج ابتدا میں 5ویں پارے کی پہلی آیت، اس میں کہا گیا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے، اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے، اور کنکلوڈ کی جا رہی ہے بات ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں میں سے بہت سوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، ان کو ویلکم کرے گا، ان کی پذیرائی فرمائے گا، ان کو انعامات سے نوازے گا، البتہ بہت سے لوگوں کو وہ جہنم میں بھی ڈالے گا۔ اب اس میں کنکلوڈ کیا جا رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر، تمہیں سزا دے کر جہنم میں ڈال کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، تم دو کام کر لو، شکر ادا کرو، احسان مانو اللہ کا، اور اس کو اپنا رب مان لو۔ آمنتم، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وکان اللہ شاکرا علیما، یعنی پہلے ٹکڑے میں انسان کے شکر کا تذکرہ کیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، اللہ کا احسان مانو گے، تو پھر وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ بھی بڑا قدردان ہے، وہ تمہارے اس جذبے کی قدر کرے گا، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ کوئی شخص دل میں کتنا قدردان ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ سورۃ لقمان میں حضرت لقمان کا تذکرہ آیا، اور ان کی خاص بات کیا بتائی کہ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی، وزڈم سے نوازا، کیا؟ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ اور حکمت و دانائی کیا ہے؟ اس کی تعریف قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں آئی ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت و دانائی عطا فرماتا ہے۔ حکمت و دانائی پڑھنے سے نہیں ملتی، محنت کرنے سے نہیں ملتی، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تو یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت، اور جس کو دانائی عطا کر دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو تو سب سے بڑا خیر، ہائیسٹ گڈ عطا کر دیا گیا۔ تو اس دنیا میں جو ہائیسٹ گڈ ہے وہ کیا ہے؟ وہ حکمت و دانائی ہے۔ اچھا، اب اس حکمت و دانائی کا جو ایک پیکر ہے، اس کو قرآن مجید نے عزت دی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا شکور ہونا، اس کی قدردانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کا تذکرہ نام لے کر کیا ہے قرآن مجید میں، اور ان کی تعریف فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک حضرت لقمان ہے، جن کے بارے میں اگرچہ یہ تو اختلاف ہے کہ وہ کوئی بڑھئی تھے، کارپینٹر تھے، یا وہ کوئی بادشاہ تھے، لیکن عام جو مشہور روایت ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک کالے شخص تھے رنگت کے اعتبار سے، اور غلام تھے، اور بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ ان کا تذکرہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی۔ اور عربوں کے ہاں حضرت لقمان کے اقوال کو کوٹ کیا جاتا تھا دانائی کی سٹیٹمنٹس کے طور پر، حکمت کی سٹیٹمنٹس کے طور پر۔ تو قرآن مجید نے ان کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا، حکمت عطا فرمائی۔ ان اشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ تو حکیم اور دانا انسان کی پہلی صفت کیا بیان فرمائی یہاں پر؟ کہ وہ شکر ادا کرتا ہے۔
اور جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دانائی اور حکمت عطا فرماتا ہے، اس پر خزانے کھولتا ہے حکمت و دانائی کے۔ یعنی ایک ہوتا ہے چیزوں کو میمورائز کرنا، حفظ کر لینا، یاد کر لینا، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اس مضمون کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ایک بڑی دلچسپ حقیقت ہے کہ ہر پروفیشن میں آپ دیکھیں تو وہ لوگ کے جو ٹاپرز ہوتے ہیں، یعنی زیادہ نمبر لینے والے ہوتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر اچھے پروفیشنلز نہیں ہوتے۔ یعنی جو گولڈ میڈلسٹ ہوتے ہیں وہ اچھے استاد ثابت نہیں ہوتے، کہ ان کے ذہن میں پوری لائبریری ہوتی ہے لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے، اور جو میڈیوکر قسم کے ہوتے ہیں اپنے اکیڈمکس میں وہ بہت اچھے ٹیچر ثابت ہوتے ہیں، غیر معمولی استاد ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح میڈیکل پروفیشن میں دیکھ لیں کہ جو بھی ٹاپرز ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں، وہ موسٹلی اچھے فزیشینز اور سرجن ثابت نہیں ہوتے۔ اس کے مقابلے میں جو عام ڈاکٹرز ہیں جو ایک دو دفعہ فیل بھی ہوئے ہوتے ہیں امتحان میں، کسی پروفیشنل ایگزام میں، وہ اکثر و بیشتر اچھے پروفیشنل ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی مجھے اپنے پروفیشن کا پتہ ہے، آپ باقی پروفیشن کے اندر بھی نظر ڈال دیں تو شاید آپ کو یہی نظر آئے گا کہ جو ٹاپرز ہوتے ہیں، اگرچہ کوئی امتحان آپ لیں گے تو وہ سب سے بہترین اس کو اٹیمپٹ کریں گے، لیکن جب وہ پریکٹیکل فیلڈ میں آئیں گے تو اسی علم کو وہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اب علم کی اپلیکیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سمجھ، بوجھ، حکمت، دانائی، وزڈم۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کرتا۔ ایون جس انسان کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں اس پر بھی آپ کوئی احسان نہیں کرتے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اس لیے کہ اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے، جس کی طرف میں ابھی آؤں گا، کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو نوازتا ہے شکر ادا کرنے پر۔ اور یہ شکر جو ہے یہ کیا چیز ہے، یعنی عام طور پر ہم اس کو سمجھ بھی نہیں پاتے کہ شکر ہے کیا۔ اس کی میں مثال آپ کو دوں گا کہ ہماری اسلامی تاریخ میں جو بڑے بڑے نام ہیں جو ہم سب کو یاد ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، یہ بڑے بڑے نام ہیں ہماری تاریخ کے اکیڈمکس کے اندر، کوئی فقہ میں، کوئی حدیث میں۔ لیکن ایک بہت بڑا نام فقہ کے اندر جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور جہاں تک احادیث کو کوٹ کرنے کا تعلق ہے، احادیث کی کلیکشن کا تعلق ہے، اس میں سب سے بڑا نام امام بخاری کا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اسی طرح امام احمد بن حنبل کا بہت بڑا نام ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا نام ہے، یہ سب بڑے بڑے نام ہیں۔ لیکن دین کی سمجھ کہ احادیث بھی سامنے ہیں، قرآن مجید کی آیات بھی سامنے ہیں، اس میں سے معنی اخذ کرنا اور اس میں دین کا سٹرکچر بنانا، یہ اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کو۔ اب ان میں وہ کیا خاص بات تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، ان کو وزڈم عطا کی ہے، ان کو دین کی سمجھ عطا کی ہے؟ بہت سی ریزنز ہوں گی۔ ایک ریزن جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بہت شکر گزار آدمی تھے۔ نہیں آتا ہے کہ وہ اکثر اپنے دروس میں اپنے شاگردوں کے سامنے ایک حجام کا ذکر کرتے تھے کہ وہ میرا استاد ہے، اور شاگرد بڑے حیران ہوتے تھے کہ وہ حجام، بال کاٹنے والا، خط بنانے والا، وہ اتنے بڑے عالم کا استاد کہاں سے آ گیا؟ تو ایک دن ذرا ریلیکس موڈ میں تھے، پھر انہوں نے تذکرہ کیا کہ وہ تو میرا استاد ہے۔ تو شاگرد نے پوچھ لیا، حضرت آپ نے اس سے کون سی کتاب پڑھی تھی، کون سی حدیثیں آپ نے اس سے پڑھی تھی، کون سا علم آپ نے اس سے حاصل کیا تھا؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ جب میں چھوٹا تھا تو ایک مرتبہ اس کے پاس بال کٹوانے کے لیے گیا، اور شاید نوجوان نہ سمجھ سکیں اس یعنی سیٹ اپ کو، کہ میری اپنی زندگی کا مجھے یاد ہے وہ سیٹ اپ، کہ حجام جو تھا وہ ایک جگہ بیٹھا ہوتا تھا، ایک پیڑھی کے اوپر یا ایک چوکی کے اوپر، اور سامنے جو بال کٹوانے والا تھا اس کے پاس سامنے جا کے بیٹھتا تھا، اب پھر وہ اسے کہتا تھا اب اس طرف منہ کر لو، اب ادھر منہ کر لو، اب میری طرف منہ کر لو، اب ادھر منہ کر لو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، اپنی بائیں طرف اس کی طرف کر کے، بائیں سائڈ اس کی طرف کر کے بیٹھ گیا۔ تو اس نے مجھے ایک سبق پڑھایا تھا کہ بیٹا پہلے دائیں طرف سے بال کٹواتے ہیں،
تو وہ میرا استاد ہے۔ اچھا، اب یہ چیز کیا ہے، غور کیجئے گا کہ اس کو آپ مینشن نہ کریں تو کوئی فرض تھا جو آپ نے چھوڑ دیا، کوئی حرام کام تھا جو آپ نے کر دیا؟ نہیں، یہ وہ اندر جو ایک لاوا پکڑا ہے نا شکر گزاری کا، احسان مندی کا، کہ وہ میرا محسن ہے، اس نے مجھے ایک بات بتائی تھی۔ یہ ہے جو میں نے کہا نا کہ وہ اندر سے پھوٹتا ہے، چشمے سے بھی پانی ابلتا ہے، اور آنکھ بھی کیا ہے، اندر کے جذبات کو نکالتی ہے باہر۔ تو جیسے اندر وہ شکر گزاری کا جذبہ جو ہے وہ بھرا پڑا ہے، اور وہ آف اینڈ آن اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں، خواہ شاگردوں کو، دوسرے لوگوں کو کتنا ہی برا لگے کہ لو جی ایسے بے علم آدمی کا نام لیتے ہیں، لیکن ان کا اپنا کیا ہے، نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اور یہ آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ معلومات اور چیز ہے، نو میٹر ہاؤ مچ نوئنگ یو آر، کتنا کچھ آپ کو علم ہے اس کو ایک طرف رکھیں، لیکن پرابلم سالونگ اور ٹربلز ریزالونگ یہ ایک علیحدہ کوالٹی ہے۔ بعض اوقات ایک بالکل بے علم آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا کی ہوتی ہے، وہ آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حکمت و دانائی ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ہمارے مشہور دانشور اشفاق احمد صاحب اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ ان کے گاؤں کے ایک موچی تھے، لیکن بڑے سمجھدار آدمی تھے موچی ہونے کے باوجود، اور لوگ ان کی قدر کرتے تھے۔ گاؤں کے نوجوان انہیں تایا جی کیا کر بلاتے تھے، چچا بھی نہیں، تایا، سمجھتے نا فرق، کہ باپ کا بڑا بھائی کہنا جو ہے یہ زیادہ عزت سمجھی جاتی ہے اس میں۔ تو گاؤں کے نوجوان جو تھے انہیں تایا جی کیا کر بلاتے تھے۔ تو کہتے ہیں جب میٹرک میں میرے بہت اچھے نمبر آ گئے اور مجھے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ مل گیا، تب میں لاہور جانے لگا تو میری والدہ نے مجھے کہا تائی نو سلام کر کے جائیں۔ میں نے والدہ کے حکم کی تعمیل کی اور انہیں جا کر سلام کیا اور کہا کہ جی میں لاہور جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے۔ انہیں مجھے دعا دی۔ کہتے ہیں کہ 4-6 ماہ کے بعد جب چھٹیوں میں واپس گھر آیا تو میری والدہ نے پوچھا کہ تائی نو سلام کر کے آئے؟ میں نے سنی انسنی کر دی، اس لیے کہ اب میں گورنمنٹ کالج لاہور کا طالب علم تھا اور بڑی معلومات تھی میرے پاس، صاحب علم تھا میں۔ پھر والدہ نے پوچھا، سنی انسنی کر دی۔ آخر جب بار بار والدہ نے کہا تو میں ان کے پاس گیا سلام کرنے کے لیے، تائی السلام علیکم۔ انہوں نے کہا پتر کتنے ہونا ہے؟ کہتے میں نے ذرا تکبر سے کہا جی میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھنا۔ تو انہوں نے پوچھا پتر کی پڑھنا ہوتے؟ تو کہتے میں نے کہا کہ جی ہم نے پڑھا ہے کہ مکھی کی آنکھ میں، وہ جو انفارمیشن والی چیز ہے نا وہ بتائی کہ مکھی کی آنکھ میں بے شمار لینزز لگے ہوئے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس کی رینج بہت وائٹ ہے۔ اور تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ مکھی بیٹھی ہوئی ہو، آپ اس کو جا کر پکڑنا چاہیں تو آپ قریب پہنچیں گے تو اڑ جائے گی، خواہ بے شک آپ نے ہاتھ جتنا مرضی چھپائے ہو۔ تو وہ اپنا علم جھاڑا اشفاق صاحب نے ان کے سامنے، تو انہیں جوتا کاٹتے ہوئے پوچھا، کہا پتر کی کریے نا شیشے نو جے جا کے بہندی تو گونتے ہی ہے نا۔ یہ کیا گئے، یہ حکمت و دانائی کی بات ہے، یہ علم نہیں آپ کو سکھاتا، یہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالتا ہے what to do and what not to، اچھا کام کون سا ہے، برا کام کون سا ہے، صاف کون سی چیز ہے اور گندی کون سی چیز ہے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ شیشوں کے ساتھ یا انسان کی سائٹ کی شارپنس کے ساتھ نہیں ہے، یہ انسان کے دل کی صفائی ہے، یہ اس کے مائنڈ کی شارپنس ہے کہ جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یعنی ایک آدمی متکبر ہے، اس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اونچا منصب بھی دیا ہے، ہزاروں لوگ اس کے ماتحت ہیں اور سینکڑوں ملازمین ہیں کہ جو اس کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، اور درجنوں ملازمین ہیں کہ جو اس کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے جو کہ غلط ہے۔ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ اس کا اپنا تھوڑا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، لیکن یہ سمجھ اللہ تعالیٰ یہ انسان کو دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھ نہ دے تو وہ جو ہلدی کی گانٹھ جو اس کے پاس ہے وہ اس کی بنیاد پر سمجھے گا کہ شاید میں پساری ہوں،
اور اکڑتا پھرے گا، حالانکہ ہے اس کے پاس کچھ نہیں۔ مال کے ضائع ہوتے پتہ نہیں چلتا، اور صحت اور تندرستی جس پر انسان مان کرتا ہے اس کے ختم ہوتے ہی پتہ نہیں چلتا۔ یعنی کتنے ہی فنے خواہ لوگ اور ٹارزن لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک دم جو ہے بستر پر پڑ جاتے ہیں، اپاہج ہو جاتے ہیں اور وہ ہل بھی نہیں پاتے۔ اور جب آپ ان سے جا کر ملتے ہیں، پرانے آپ کے ملنے والے ہیں، تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہو گیا۔ یعنی وہ بھی کیا ہے، اندر کا ایک ریگریٹ ہے، اندر کی ایک پشیمانی ہے کہ جو پھر آنسوؤں کی شکل میں امٹ کر آتی ہے۔ تو کسی کا احسان ماننے کا اندر جو جذبہ ہے، اس کے اظہار کا نام شکر گزاری ہے۔ قرآن مجید میں شکر کا بہت بڑا مقام ہے۔ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر آیات کا تذکرہ ہے، نشانیاں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کے تخلیق اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ لأولی الالباب، دل والوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے، سینسیبل لوگوں کے لیے۔ اور پھر سورۃ نحل میں، سورۃ روم میں اور بہت سی صورتوں کے اندر ایک ایک آیت میں ایک ایک نشانی ہے۔ سورۃ روم میں تو آپ دیکھیں تو پورا ایک رکوع ہے جو اسی انداز میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ تیسرا رکوع ہے سورۃ روم کا، ذرا سنیے گا اس کو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، اور پھر اب تم انسان ہو کر پھیلے پھرتے ہو زمین پر۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، تمہارے اسپاؤسز بنائے، تمہاری بیویاں بنائیں، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان میں ریلیکس کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان الفت و محبت پیدا کر دی۔ یعنی کہاں کا مرد، کہاں کی عورت، اس کا تعلق کسی اور خاندان سے ہے، اس کا تعلق کسی اور خاندان سے ہے۔ شادی سے پہلے ان کا خاندانی سطح پر بھی کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو الفت و محبت پیدا فرمائی ہے، اس کی بنیاد پر بھائی بھائی جدا ہو جاتے ہیں، لیکن عام طور پر میاں بیوی جدا نہیں ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے، نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اور تمہاری بولیوں اور تمہاری زبانوں رنگوں کا اختلاف۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، جاننے والوں کے لیے۔ ومن آیاتی منامکم باللیل، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات کو سو جانا، والنہاری، اور دن میں، وابتغاؤکم من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرا کر اور طمع دے کر۔ یعنی بجلی جب گڑکتی ہے تو انسان کا دل، کڑکتی ہے تو دل دہل جاتا ہے، گرجتی ہے تو، اور ایک امید بھی ساتھ بنتی ہے کہ بارش آئے گی، فصلیں لہلہائیں گی، پروڈیوس آئے گا، گندم آئے گی اور پھل آئیں گے، تو یہ دونوں کام ساتھ ساتھ۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور مردہ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے کھڑے ہیں۔ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض اذا انتم تخرجون، اور پھر جب وہ تمہیں پکارے گا ایک ہی بار، تم زمین میں سے نکل پڑو گے اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور سب کچھ، سب کے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ تو یہ جو قرآن مجید میں سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، یہ نشانیاں جو ہیں ہر شخص نہیں دیکھ پاتا، بلکہ موسٹلی وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ جو
زیادہ ذہین و فتین اور ٹاپرز لوگ ہوتے ہیں، وہ باوجود اس کے کہ رجسٹرڈ انٹیلیجنٹ لوگ شمار ہوتے ہیں کہ وہ گولڈ میڈلز لے رہے ہوتے ہیں، ڈسٹنکشنز لے رہے ہوتے ہیں، بڑی ہائی ان کی رینکنگ ہوتی ہے، لیکن وہ انٹلیکچوئلز بنتے ہیں، سی ایس ایس کے امتحان پاس کرتے ہیں، مقابلے کا امتحان، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ان نشانیوں کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ میرا درس تھا نیپا لاہور میں، اور نیپا لاہور کا جو سینئر کورس ہوتا ہے اس میں گریڈ 19 کے آفیسر جو ہیں وہ گریڈ 20 میں پروموٹ ہونے سے پہلے 4 ماہ کی ٹریننگ میں آتے ہیں۔ تو اس میں میرا درس تھا سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات کا، جن میں سے پہلی آیت وہی ہے جو میں آپ کو سنائی ہے کہ آسمان اور زمین کے تخلیق اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں دل والوں کے لیے، سینسیبل لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا، ایک ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ ہوا کرتے تھے، بشیر حسین طاہر صاحب، انتقال ہو گیا ان کا، اللہ ان کی مغفرت کرے، بڑے انٹیلیجنٹ آدمی سے، جنگ کے وہ کالم نویس تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کہا کہ اصل میں عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، لیکن ہمارا جو آبزرویشن یا ہمارا تجربہ ہے وہ ادر وے راؤنڈ ہے، مختلف ہے، کہ جو ٹاپ انٹلیکچوئلز ہیں ان کو یہ نشانیاں نظر نہیں آئیں۔ بہت سے نام انہوں نے لیے، 2 مجھے یاد رہے، شیکسپیئر اور برٹن رسل۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، نیکسٹ ٹائم جب آپ تشریف لائیں تو پلیز میرے سوال کا جواب بھی دیں کہ جو عقل مند، نون عقل مند لوگ ہیں ان کو یہ نشانیاں نظر کیوں نہیں آئیں۔ اب کو میرے پاس ایسی کوئی کتاب تو نہیں تھی کہ جس سے میں جا کر پڑھ کر ان کو جواب دے دیتا، قرآن مجید ہی تھا میرے پاس، اور کیا تھا۔ تو ایک ہفتہ بھر میرے ذہن پر سوار ہوا، اور تلاوت کرتے ہوئے اب وہ ایک سرچ غیر ارادی طور پر میرے اندر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے اس کا جواب سجھا دیا کہ قرآن مجید نے پورا ایک پروفائل دیا ہے کہ یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں۔ سب سے پہلا ہے قوم یسمعون، سننے والے، دوسرا ہے لی اولی الابصار، آنکھوں والے، یعنی یہ دونوں جو ہیں یہ ڈیٹا کلیکٹرز ہیں انسان کے، کہ انسان آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، اور پھر قوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے، ان کو ٹیبولیٹ کرتا ہے، ان کو پروسیس کرتا ہے اپنے ذہن میں جا کر۔ یہ 3 کا ایک سیٹ ہے، یہاں انٹلیکچوئل سارے کے سارے آ گئے۔ اس کے بعد 3 کا ایک اور سیٹ ہے، وہ کیا ہے؟ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، کہ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ قرآن مجید میں صبر کا لفظ جو ہے یہ عام جو اردو کا مفہوم ہے اس سے مختلف مفہوم لیے ہوئے ہیں۔ یعنی اردو میں عام طور پر ہم صبر پیشنس کے معنوں میں لیتے ہیں۔ پیشنس کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی واقعے پر کو صبر کرنا، کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو گیا ہے، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، یا کسی کا اور کوئی نقصان ہو گیا ہے، اب اس پر شور نہ مچائے بلکہ بس برداشت کر لے اس کو ہم اردو میں صبر کہتے ہیں۔ لیکن انگریزی میں یہ صبر جو ہے یہ 2 مفہوم اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اگرچہ یہ مفہوم بھی ہے قرآن مجید کے اندر۔ سورہ طور میں فرمایا گیا کہ اہل جہنم سے کہا جائے گا کہ فصبروا او لا تصبروا، اب تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، یعنی شور مچاؤ یا خاموش رہو، سواء علیکم، یہ تمہارے لیے برابر ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، یقیناً تمہیں بدلہ تمہاری اپنی ہی کرتوتوں کا دیا جا رہا ہے۔ آگے نا، تو یہ صبر کا وہ مفہوم ہو گیا پیشنس والا۔ لیکن صبر کا ایک دوسرا مفہوم ہے جو ورڈزورتھ کے ان اشعار میں آتا ہے کہ not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long۔ یہ steadfastness جو ہے یعنی کسی پر استقامت اختیار کرنا، یہ کیا ہے؟ ایک ہے کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، اس پر وہ شور مچائے یا نہ مچائے، بیٹا تو واپس آنے سے رہا۔ لیکن steadfastness کیا ہے؟ کہ کوئی آفیسر ہے جو دیانتداری سے کام کرتا ہے اور وہ مافیا کا ٹول نہیں بنتا، تو مافیا اس کو تھریٹ کرتا ہے کہ تمہارے بیٹے کو اٹھا کے لے جائیں گے، تمہارے بیٹے کو قتل کر دیں گے، ہمارے اعلی کار بنو۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، جو کرنا ہے کر لو، میں وہی کروں گا جس کا میں نے حلف اٹھایا ہے، جس کا میں پابند ہوں، جس کی میں تنخواہ لیتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ steadfastness ہے۔ تو ورڈزورتھ نے بھی یہی کہا نا، not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long۔ تو steadfastness قرآن مجید میں بالعموم
صبر جو ہے وہ اسی مفہوم میں آتا ہے. مثلا چند آیات ملاحظہ ہو کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. بلکہ جہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے اس کی پہلی آیت پڑھے تو زیادہ مزہ آئے گا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو نماز پڑھ کر اور صبر کر کے، یعنی اسٹیڈ فاسٹ رہ کر. اگر تم نے میدان میں پیٹھ دکھائی، اگر تم نے گیو اپ کر دیا تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی. نماز بھی پڑھو، اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے نماز پڑھو، اور اللہ تعالیٰ کے فیور ون کرنے کے لیے صبر کرو، استقامت دکھاؤ. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر ایک آیت کے بعد جس میں اللہ کے راستے میں قتل ہونے کا ذکر کیا کہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. پھر آئی یہ آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ضرور بے ضرور آزمائیں گے، کچھ دے کر، خوف میں سے، بھوک میں سے، اور مالوں جانوں اور پھلوں کا نقصان، پروڈیوس کا نقصان دے کر. اور پھر فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری دے دو استقامت والوں کو، جو ڈٹے رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں ان کو. یہ صبر جو ہے یہ قرآن مجید میں کئی مقامات اس کا بیان کیے گئے ہیں. یعنی باقی تو شاید کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں ہوں گے اسٹیڈ فاسٹنس کے معنوں میں، لیکن دو مقام میں ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے سورہ کہف میں فرمایا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ آپ نے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنا ہے. لیکن آپ ذہین انسان تھے، بلا شبہ ذہین ترین انسان، اور آپ بجا طور پر یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، اگر خاندانوں کے سربراہ اور ٹرائبل چیف میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک بات تھی. لیکن اللہ تعالیٰ بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ نہیں، آپ کسی سردار کو ٹارگٹ کر کے نہ پڑھائیں، دین نہ پڑھائیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. آپ قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیں ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے. آپ ٹارگٹ نہ کریں سرداروں کو، اور اسی کو ظاہر بات ایک فطری ٹینڈنسی ہوتی ہے، وہ بار بار جو ہے وہ انسان کے سامنے آ جاتی ہے. تو وہاں فرمایا گیا کہ آپ یہاں صبر قناعت کے معنوں میں ہیں کہ آپ کنٹینٹ رہیں، آپ قناعت اختیار کریں انہی ساتھیوں پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جھولی میں ڈالے ہیں، خواہ وہ غریب ہیں یا امیر ہیں، وہ صاحب حیثیت ہیں یا دنیا میں کوئی وقت نہیں رکھتے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور ان پر آپ رلائے کریں، آپ ان پر صبر کریں، ان پر قناعت اختیار کریں، اور مت پیچھے پڑیں اس شخص کے کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے. اور دوسرا مقام جو ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ سورۃ انفال میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، ولا تنازعوا، اور ڈسپیوٹ پیدا نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، واصبروا ان اللہ مع الصابرین، اور جھیلو، صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ صبر جو ہے ایک خاص قسم کا صبر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو بات عطا کرتا ہے اس کے ذہن میں آتی ہے کوئی خاص بات، کوئی فیصلہ، کوئی رائے، تو وہ اس کے برین چائلڈ کی طرح ہوتی ہے. جیسے ایک عورت جو ہے جب وہ حاملہ ہوتی ہے ایک بچے کے ساتھ تو اپنے حمل سے اس کو پیار ہوتا ہے، اس کی بڑی حفاظت کرتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ یہ گرو کرے اور یہ بچہ جو میرا ہے یہ بڑا ہو کر نام پیدا کرے، کھاتا پیتا ہو، سمجھدار ہو، عقل مند ہو اور صاحب حیثیت ہو. تو ایسے ہی انسان کا جو برین چائلڈ ہوتا ہے اس پر بھی انسان کو بڑا اعتماد ہوتا ہے کہ میں دنیا کی بہترین چیز جو ہے وہ لے کے آیا ہوں.
لیکن اجتماعیت میں اگر تو آپ کسی جگہ پر رہ رہے ہوں جہاں آپ اکیلے ہی ہوں، وہاں تو آپ من مانی کر سکتے ہیں بڑے مزے سے، اپنی رائے کو جیسے چاہیں آپ ایکسرسائز کریں، جیسے کہیں ایگزیکیوٹ کریں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ کسی اجتماعیت میں رہتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، اور وہاں آپ اپنی دھونس جماتے ہیں، تو زیادہ دن آپ کی دھونس نہیں چل سکتی۔ اگر باقی لوگ مجبور ہیں تو پھر وہ آپ کا 1 بائی 1 ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اور اگر آپ ذرا نچلی حیثیت میں ہیں تو پھر آپ کو اپنے باس کی، اپنے امیر کی، اپنے ذمہ دار کی بات ماننی پڑتی ہے۔ ایک آرگنائزیشن میں 100 افراد ہیں، اب جو اس کا ایک امیر ہے، ایک صدر ہے، اس کے لیے بھی ایک امتحان ہے کہ اس نے اپنی سمجھ کو بھی استعمال کرنا ہے اور اپنے سارے ساتھیوں سے مشورہ بھی کرنا ہے، ان کو کانفیڈنس بھی دینا ہے اور ان کو سینس آف بلونگنگ بھی دینا ہے، ان کو ایک ٹرسٹ بھی دینا ہے اور ایک فیصلہ بھی صحیح کرنا ہے۔ یہ اس کے لیے مشکل کام ہے، اور 100 کی بات کی مانی تو نہیں جا سکتی۔ اگر فرض کیجئے کہ امیر یا پریزیڈنٹ جو ذمہ دار ہے وہ بڑا اکاموڈیٹو ہے تو وہ سب کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتا، لیکن جو آدمی بے صبرا ہوتا ہے وہ عام طور پر اپنی رائے پر اصرار کرتا ہے، ایسے بھی میں یہ کہہ تو رہا ہوں ایسے کریں، کوئی دوسرا رائے دیتا ہے تو اس میں کہتا ہے کہ جی اس میں یہ نقص ہے، اگر ایسا کیا جائے گا تو اس میں سے یہ خرابی آ جائے گی، یہ پرابلم پیدا ہوگی۔ اس سارے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں نے آسمان کا تاڑا توڑ کر آپ کی جھولی میں ڈال دیا ہے، آپ کیوں ادھر ادھر مشورے کرتے پھر رہے ہیں؟ لیکن جب ایسے شخص کی بات نہیں مانی جاتی تو پھر وہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ اب یہاں صبر کی ضرورت ہے کہ اطاعت کرنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی رائے کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور یہ بڑا مشکل صبر ہے، خاص طور پر کسی ذرا سمجھدار آدمی کے لیے جو خود بھی صاحب عقل ہو، صاحب فہم ہو، صاحب الرائے ہو، اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ایسا کر کے دکھایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و ابرو کے اشارے پر عمل کیا ہے۔ اگرچہ وہ جو پہلی بات میں نے کہی کہ امیر نے بھی کمال کر دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام ساتھی کی رائے کو بھی سنا ہے، اور اگر اس کو قابل عمل پایا تو اس پر عمل کیا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے ایک عام صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے یہ جو جگہ کا انتخاب کیا ہے یہ وحی کی بنیاد پر ہے یا اسٹریٹجک ہے؟ آپ نے فرمایا اسٹریٹجک ہے۔ اس نے کہا میرے خیال میں اسٹریٹجکلی وہ مقام زیادہ بہتر ہے، تو آپ نے اس کی رائے سے ایگری کرتے ہوئے اپنا کیمپ اکھاڑ کر جو ہے وہ دوسری جگہ پر لے گئے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایثار ہے، کوئی تکبر نہیں دکھایا، کوئی اپنی بڑائی نہیں دکھائی۔ تن پتہ یعنی جو چھوٹے مائنڈ کا آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے تن پتہ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام صحابی، حضرت ابوبکر حضرت عمر نہیں تھے، عام صحابی کی رائے پر آپ نے وہ جگہ بدل لی۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام صحابی تھے، یعنی صحابہ کرام میں ان کا کوئی اونچا مقام نہیں تھا ہائرارکی کے اندر، لیکن انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ خندق کھود دی جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود دی۔ تو ایک امیر کے لیے، ایک کمانڈر کے لیے بھی امتحان ہوتا ہے، اور جو باتات ہوتے ہیں ان کے لیے بھی امتحان ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس پر صبر کا حکم دیا کہ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو کسی کا احسان ماننا اور جھیلنا اور برداشت کرنا، یہ دو کوالٹیز اگر انسان کے اندر ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے۔ اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں خاص طور پر شکر کے حوالے سے، کہ سورۃ ابراہیم میں تو کمال ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ری ایشورنس ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں لازماً تمہیں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یاد رکھنا اگر تم نے ناشکری کی روش اختیار کی تو میری سزا، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یہ شکر ادا کرنا، یہ بڑوں کا شکر ادا کرنا ہی ضروری نہیں ہوتا، چھوٹوں کو شکر ادا کرنا، راہ چلتے شکر ادا کرنا۔ آپ جا رہے تھے سڑک پر تو ایک دم چوک میں پہنچتا ہے، آپ بھی چوک کراس کرنے لگے، کوئی اور بھی آ گیا، کسی نے آپ کے لیے بریک لگا کر آپ کو اشارہ کیا جی آپ گزر جائیں،
تو آپ اگر گزرتے گزرتے یوں ہاتھ لہرا کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو آپ کا بگڑے گا کچھ نہیں. لیکن بلیو می، کر کے دیکھیں آپ اپنے دل میں محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نواز دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی آپ دروازے میں سے گزرنے لگے تھے، کوئی اور بھی آ گیا تو دوسرے نے آپ کو پہلے گزرنے دیا، آپ شکریہ ادا کر دیں، کچھ نہیں بگڑے گا. آپ دروازے میں سے گزرنے لگے، گزرنے والے تھے، آپ سے پہلے والا جو شخص ہے اس نے دروازہ پکڑ کے رکھا آپ کے لیے اور آپ کے لیے گویا دروازہ کھول دیا، آپ اس کا شکریہ ادا کرتے. آپ کی بیوی نے، آپ کے بیٹے نے، آپ کی بہو نے، آپ کے ملازم نے آپ کو کوئی چیز پیش کر دی، پانی کا گلاس پلا دیا، چائے کا کپ دے دیا، آپ اس کا شکریہ ادا کر دیں، کچھ نہیں بگڑے گا آپ کا. لیکن خدا را اس کو کر کے دیکھیں، یہ بڑا ہی آسان نسخہ ہے اللہ تعالیٰ کے فیورز کو ون کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بننے کا. یہاں سے آغاز کیجئے. آپ ایک کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ اور توفیق دے گا. اس کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ اور توفیق دے گا. بڑی بڑی شیطانی وساوس ہوتے ہیں اس سلسلے میں انسان کو، عام طور پر کہ وہ اگلا اتر جائے گا جی، وہ سرے چڑھ جائے گا جی، وہ جائے جہنم میں سرے چڑھے. وہ پوترے اپنا نقصان کرے گا، آپ اپنا نقصان کیوں کرتے ہیں؟ تو کسی کا شکریہ ادا نہ کرنا، کسی کا احسان ماننا، یہ ایک بہت عمدہ وصف ہے انسان کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل